اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتا ہے۔ یہ اگر آپ اپنے پاکستانی اسلامی معاشرے کو اپلائی کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں بھی یہ ویرائٹی کافی فیلوں کی ہے، جو ہر سال میں 2-3 دفعہ پابندی سے یو کے جاتے ہیں مرید بنانے کے لیے اور ڈونیشن کلیکٹ کرنے کے لیے۔ تو اگر وہاں باؤنڈ نہ ہو تو شاید وہاں جائے کوئی نہ بھی یہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سسٹم ہمارے یہاں بھی ہے، یہ اس وقت بھی تھا۔ تو اگر ایسے ہی 2 نمبر پیر اور فقیر علامہ ساجد میر کو مل گئے ہوں اور انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کر دیا ہو تو اس سے مسیحیت کا غلط ثابت ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ مسیح تو خود کہتے ہیں کہ میرے ماننے والوں میں ایسا کہ یہ آپ کی عقل اور آپ کی بدنیتی ہے کہ آپ میرے مذہب کے کرپٹ لوگوں کے پاس جا کے میرا مذہب سمجھنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ آپ کو میرے مذہب میں پائے جانے والے متقی اور پرہیزگار بندے نظر نہیں آتے؟ یہ تو بالکل ایسے ہے نا کہ اگر کوئی مسیحی اسلام کے اوپر کتاب لکھے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کے مذہب کے اندر یہ خرابی ہے اور میرا مسیحی مذہب جو ہے یہ بہتر ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، اور اس کتاب کے اندر یہ بتائے کہ جی آپ اسلام کو اس لیے قبول نہ کریں کہ سلمان رشدی بھی مسلمان تھا، ٹھیک ہے نا، چونکہ سلمان رشدی مسلمان تھا اس لیے اس سے ثابت ہوا کہ اسلام غلط مذہب ہے۔ تو یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ وہ مسلمانوں میں مقبول ہے؟ یہ اسلام کی بنیاد اس کے افکار و نظریات پہ ہے۔ اگر آپ نے کوئی کیس اسٹڈی کوٹ کرنی ہے تو قرآن و حدیث سے ہمیں پڑھ کے بتائیں کہ کہاں اسلام میں ایسی خرابی ہے جس کی بنیاد پہ ہم اس کو چھوڑیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ دیکھیں ہم دور جہالت میں رہ رہے ہیں، لوگوں نے کانسیپٹس کنفیوز کر کے فتنہ اچھائی کے نام پر اور تبلیغ دین کے نام پر جہالت پروموٹ کرنی شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ شاید ایک ریفرنسز ہے، میں آگے اس کو لے کے چلوں گا کیونکہ تھیم وہی ہے۔ اس کا سیکنڈ پارٹ پریزنٹیشن کر لیتے ہیں مجھے۔ اب آپ کو کچھ اور کیس اسٹڈیز دے دیتا ہوں مارکیٹ میں جو اور کتابیں کچھ اویلیبل ہیں۔ اسی طرح کتاب ہے پادریوں کی کرتوت، ٹھیک ہے، جو محمد مدین خالد کی ہے۔ اب یہ انہوں نے ایک مسلمان نے کتاب لکھی ہے مسیحیوں کے پڑھنے کے لیے تاکہ اس کو پڑھ کے وہ متاثر ہوں اور اسلام قبول کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ آپ مجھ سے مخاطب ہیں اور آپ اپنا تعارف مجھ سے کروانا چاہ رہے ہیں اور آپ مجھے اپنے گھر میں دعوت دینا چاہ رہے ہیں تاکہ میری آپ سے دوستی ہو، میں آپ کے گھر آؤں، ٹھیک ہے، تعلقہ ڈیولپ ہوں۔ مگر آپ گفتگو کی ابتدا اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے میرے باپ کو گالی نکالتے ہیں اور پھر اس میں خامیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں ایسے آدمی کی گھر آنے کی دعوت قبول کروں؟ اچھا، دوسری بات ہے کہ اگر کتاب کے ٹائٹل میں دیکھیں، اگر کوئی یہ آدمی کتاب لکھے مولویوں کے کرتوت تو ٹیکنیکلی بتائیں کیا وہ غلط ہوگا؟ صحیح ہوگا، کیونکہ کئی کرتوت والے مولوی بھی ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی کانٹینٹس بڑے دلچسپ ہیں۔ اگر آپ اس کے جو چیپٹرز ہیں نا مختلف کتاب کے، اس کے چند ایک عنوانات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک چیپٹر اس کا ٹائٹل ہے حرامی کون، دوسرا ہے صلیبی دنیا کے جنسی دہشت گرد، تیسرا ہے رنگیلے پادریوں کے شیطانی کرتوت، چوتھا ہے پوپ کی جنسی خرمستیاں، پانچواں ہے پڑھتا جا شرماتا جا۔ یہ میں لکھ رہا ہوں اس مسیحی کے لیے جس کو پڑھ کے کنونس ہو اور پھر میرا مذہب قبول کر لے۔ اب صرف یہاں پہ 2 لفظ چینج کر دیں اور ریئلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ بتائیے کہ کیا ایسے کیسز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اگر میں لفظ صلیبی کی جگہ اسلامی لگا دوں اور لفظ پوپ کی جگہ مولوی یا پیر لگا دوں تو کیا ایسے کیسز ہمارے یہاں ہیں یا نہیں؟
علامہ ساجد میر کا یاد ہے کہ اس کتاب کو دیکھ کے نئے نئے پھول کھلیں گے، ان میں سے ایک پھول یہ والا بھی۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے عیسائیت کے تعاقب میں۔ اچھا یہ میں بتاؤں، پہلی کتاب کس کا میں نے سمیع الحق کا۔ اچھا سمیع الحق، علامہ ساجد میر اور محمد متین خالد، ان تینوں کا مسلک ایک ہے۔ وہ دونوں دیوبند کے ہیں، مولانا سمیع الحق دیوبند مسلک کے ہیں، پروفیسر ساجد میر اہل حدیث مسلک کے ہیں، اور یہ دونوں بہن بھائی ہیں مسلکن۔ اگر کسی نے مسلک کی اسٹڈی کی ہو نا تو دیوبند مسلک جو ہے وہابی مسلک سے نکلا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح جماعت اسلامی مولانا مودودی کا جو ہے سارا، تو مولانا مودودی کی جو والدہ تھیں وہ مسلک دیوبند کی تھی، اور بعد میں مولانا کی جو اٹیچمنٹ زیادہ ہوئی، یہ یعنی سپریٹ دلچسپ اسٹڈی ہے مسلکوں کی۔ اور محمد متین خالد کا مسلک بھی دیوبند مسلک، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی مسلک میں جہالت نہیں ہوتی ہے، جہالت ایک عالمی مذہب ہے جس کے پیروکار ہر مذہب اور ہر مسلک میں پائے جاتے ہیں، تو یہاں دو دن آگے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بٹ مولانا سمیع الحق نے کیا بات کی تھی کہ امریکہ کی فارن پالیسی کو بنیاد بنا کے مسیحیت پہ فتویٰ دیا تھا۔ محمد متین خالد کا بھی مسلک وہی ہے، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے ٹائٹل پر کراس کے اوپر امریکہ کا جھنڈا بنا دیا۔ آپ کو دیکھیں لاجک کس طرح سے چلتی ہے، ادب اور احترام کے روپ بدل کے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے پیش لفظ میں انہوں نے بڑا لمبا لکھا، اس میں ایک جملہ لکھا ہے جو میں نے اسپیشلی یہاں ڈسپلے کیا تھا کہ کلیسیا کے بشپوں میں ایک بھی ایسا نہیں جو خدا کے خوف سے روتا ہو۔ یہ بالکل اسی طرح کا ایک انتہائی احمقانہ اور جاہل دعویٰ ہے کہ جس طرح کوئی عیسائی کہہ دے کہ عالم اسلام میں کوئی ایک بھی عالم ایسا نہیں جو خدا کے خوف سے روتا ہو۔ اور کسی کو اگر عقل ہو تھوڑی سی، قرآن پڑھتا ہو تو خود قرآن میں ہی علامتیں ہیں مسیح علماء کرام کی جو خدا کے خوف سے روتے ہیں، قرآن پاک میں آئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تھوڑا سا کام ہے، اس میں سے کچھ چیزیں نکال دیں۔ جب تک سٹارٹ ہوتا ہے اس طرح کی بے شمار کیس سٹڈیز آپ کو مل جائیں گی اسلام اور عیسائیت پہ۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے ایک تو رویہ پرابلم ہے، ہم نے وہ جہالت جس کو اسلام یہ پروو نہیں کرتا، اسلام کا لبادہ اڑا کے اس کو پبلکلی عام کر دیا۔ اب جو کسی جی سر ہماری اسٹیٹ جو ہے اس کی طرف سے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسی بکس کو جو پبلش ہوئی ہو مارکیٹ میں سے آپ کے کہیں بین کر دیں کیونکہ یہ کسی کی بے لازاری ہے، یہ کسی ریلیجن کو ہم نے تحفظ دیا ہوا ہے؟ میرا اپنا جو سوشل انٹریکشن ہے گورنمنٹ آفیشلس کے ساتھ یا گورنمنٹ کے ساتھ، میں نے دیکھا وہ خود سنجیدہ نہیں ان چیزوں میں۔ They don't want
peaceful coexistence between the different community. کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کوئی ہنگامہ ہو, کوئی کرسچن کمیونٹی جلائی جائے تاکہ ان کی فنڈنگ کا آنا جانے کا جو سلسلہ وہ بند نہ ہو. اس طرح کے اور بے شمار پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ گورنمنٹ کا کوئی حصہ سنسیئر ہو سے ایریا میں. سر یہ تھوڑا یہ وہاں بھی جو مسئلے کی اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتائیں. وہ میں اس لیے نہیں ٹچ کرنا چاہ رہا کہ موضوع سے ہٹ جائیں گے, انٹرفیئر ڈائلاگ پہ ہم رہتے ہیں. وہ صرف آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے دیا, آپ اپنے اینڈ پہ اس کی اسٹڈی کر لیجیے. ہمارا مقصد کسی مسئلے کی دیر ازاری کرنا نہیں ہے. جو دیوبندیوں اور وہابیوں کے درمیان ایک جھگڑا چل رہا ہے, وہ چلتا رہے گا. کیا تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں جی اچھا یہ کچھ چیزیں ہم کویشچن آنسر سیشن پہ اٹینڈ کر لیں گے. ہم پورا تھیم اور کانسیپٹ پہ. اچھا یہ تھی ایگزسٹنگ سچویشن کہ ابھی کیا ہو رہا ہے. اب ہم چلتے ہیں اوریجنل سورسز کی طرف کہ اسلام, اب ہم صرف اسلام کی بات کریں گے. کرسچینٹی کا بھی آپ نے دیکھ لیا حوالہ میں کس طرح چیزوں کی اپروول نہیں ہے. ایک دو حوالے میں آگے کرسچینٹی کے دے دوں گا. اب ہم اسلام سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہ خلاف اسلام رویے ہیں, اگر یہ وہ ایریاز ہیں جو اسلام اپروو نہیں کرتا, تو اس کا متبادل اسلام نے کیا دیا, وہ کیا رویہ ہونا چاہیے جس پہ چل کے ہم فخر بھی محسوس کریں اور معاشرے میں فتنہ اور فساد بھی پیدا ہو. ٹھیک ہے, تو پہلے تو آپ یہ آیت دیکھ لیجیے, بڑی مشہور ہے کہ مسلمانوں کے ان جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو, یہ مشرک لوگ خدا اللہ کے سوا پوچھتے ہیں. پھر وہ لوگ بھی جواباً جہالت کے باعث ظلم کرتے ہوئے اللہ کی شان میں دشنام پرازی کرنے لگیں گے. اسی طرح ہم نے ہر فرقہ جماعت کے لیے ان کا عمل ان کی آنکھوں میں مرغوب کر رکھا ہے, اور وہ اسی کو حق سمجھتے رہتے ہیں. پھر سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے, اور وہ انہیں ان کے اعمال کے نتائج سے آگاہ فرما دے گا جو وہ انجام دے دیتے. اب آپ نے اس میں دیکھ لیا, اس میں ایک پرنسپل اللہ تعالیٰ نے قرآن کا دے دیا کہ جب آپ نے اپنے مذہب کی, اپنے پوائنٹ آف ویو کی تبلیغ کرنی ہے تو اپنے پوائنٹ آف ویو پہ جمے رہنا یہ ایک بات ہے, مگر اپنے پوائنٹ آف ویو کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو گندی زبان استعمال کرتے ہوئے مخاطب کرنا یہ بالکل ٹوٹل ڈفرینٹ چیز ہے. یعنی اگر ہم مجھ سے پوچھیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے توحید کا, تو ایک تو طریقہ تو یہ ہے کہ میں اپنا عقیدہ بیان کروں, مگر اپنا بیان کرتے کرتے میں ساتھ ساتھ آپ کی بھی پٹائی کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا, تو یہ بدتمیزی آ جائے گی. ٹھیک ہے نا, اگر اختلاف بیان کرنا ہے تو اختلاف کو بیان کرنے کے بھی اصول و ضوابط اسلام نے اسٹیبلش کی ہیں تاکہ اختلاف رحمت رہے, وہ فتنہ اور فساد میں نہ بنے. اب ہم اس آیت کی تفسیر میں دیکھیں گے کہ علماء کرام کیا کہتے ہیں, اور جو علماء کرام کہتے ہیں وہ اصل اسلام ہوگا. بیسیکلی اس آیت کی تفسیر میں مولانا مودودی کہتے ہیں کہ یہ نصیحت نبی کے پیرووں کو کی گئی ہے کہ اپنی تبلیغ کے جوش میں وہ اتنے بے قابو نہ ہو جائیں کہ مناظرہ و بحث و تکرار سے معاملہ بڑھتے بڑھتے غیر مسلموں کے عقائد تک سخت حملے کرنے اور ان کے پیشواؤں اور معبودوں کو گالیاں دینے تک نوبت پہنچ جائے, کیونکہ یہ چیز ان کو حق سے قریب لانے کی بجائے اور زیادہ دور نہیں دے گی. ٹھیک ہے, اسی آیت کی تفسیر میں آگے پیر کرم شاہ صاحب جو بریلوی مسلک کے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. میں آپ کو سارے مسالک کے علماء کرام اور اکابرین کے حوالے دوں گا جسٹ ٹو اسٹیبلش دا فیکٹ کہ جو اصل اسلام ہے وہ سب کے نزدیک ایک ہے. جس طرح کسی مذہب میں کوئی جاہل آدمی گھسا ہے یا کم عقل گھسا ہے تو اس مذہب کی بدنامی ہوتی ہے, اسی طرح کم عقل جاہل آدمی اگر کسی مسلک میں پایا جائے تو اس کا مسلک بدنام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں مبلغ اگر صحیح تربیت یافتہ نہ ہو تو اپنے نظریات و عقائد کی تبلیغ و اشاعت کے جوش میں وہ حد اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے اور معقولیت کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نظریات اور عقائد کے متعلق اس کے سامعین کے دلوں میں نفرت اور تعصب پیدا ہو جاتا ہے, اور بسا اوقات نوبت گالی گلوچ تک پہنچ جاتی ہے. اس آیت سے مبلغین اسلام کی تربیت مقصود ہے تاکہ وہ اسلام کی دعوت کو پوری شائستگی اور متانت سے پہنچانے کے لیے تیار ہو جائیں. انہیں حکم دیا گیا ہے کہ مشرکین کے باطل خداؤں کو برا بھلا نہ کہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مشتعل ہو کر تمہارے معبود حق کی جناب میں گستاخی کرنے لگے. اس انداز سے اسلام کا پیغام پہنچاؤ اور ان کے عقائد باطلہ کی تردید کرو کہ انہیں تمہاری دعوت قبول کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہ رہے. اسی آیت کی تفسیر میں مولانا شبیر احمد عثمانی, اب وہ دونوں دیوبند مسلک کے تھے,
مولانا شبیر احمد عثمانی اکابرین مسلک دیوبند ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم تبلیغ و نصیحت کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکے، اب جو کفر و شرک یہ لوگ کریں گے تو اس کے خود ذمہ دار ہیں، تم اس کے کچھ ذمہ دار نہیں۔ یعنی ہمارا جیسے صبح کی ہمارا کام صرف تبلیغ کر کے بیان کر دینا ہے، آگے اس کی منوانے کی ذمہ داری ہم پہ عائد نہیں ہوتی۔ اب وہ آگے کرتے ہیں، آگے چل کے دیکھیے گا، مثلاً فرض کیجئے ان کے مذہب کی تردید اور بحث و مناظرہ کے سلسلہ میں تم غصہ ہو کر ان کے معبودوں اور مقتداؤں کو سب و شتم کرنے لگو، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جواب میں تمہارے معبود برحق اور محترم بزرگوں کی بے ادبی کریں گے اور جہالت سے انہیں گالیاں دیں گے۔ اس صورت میں اپنے واجب التعظیم معبود اور قابل احترام بزرگوں کی آمد کا سبب تم بنے۔ یعنی جب میں اس طرح کی کتاب لکھوں گا، اس طرح کا ٹائٹل بناؤں گا اور اس کو دیکھ کے کوئی مسیحی یا کسی اور مذہب کا نمائندہ ناراض ہوتا ہے اور وہ جواب میں میرے بزرگوں کی یا میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو مولانا شبیر احمد عثمانی کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی، اس کا ذمہ دار وہ نہیں ہے، تم ہو، کیونکہ تم نے اس کو بھڑکایا یہ کام کرنے۔ تو روز قیامت تمہیں پکڑا جائے گا، اس کو نہیں پکڑا جائے گا۔ اور آگے چل کے کہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ اب آگے اصول بناتے ہیں، کسی مذہب کے اصول و فروغ کی معقول طریقے سے غلطیاں ظاہر کرنا یا اس کی کمزوری اور رکاکت پر تحقیقی اور الزامی طریقوں سے متنبع کرنا جداگانہ چیز ہے، لیکن کسی قوم کے پیشواؤں اور معبودوں کی نسبت بغرض تحقیر و توہین دل خراش الفاظ نکالنا قرآن نے کسی بھی وقت جائز نہیں رکھا۔ اب وہی بات جو میں نے آپ سے کہی جب حدیث بھی آ گئی، حضور صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ایک شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور ایک شخص کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ یعنی جب آپ نے کسی کے باپ کو گالی نکالی تو اس کو غصہ آیا اور اس نے آپ کے باپ کو گالی نکالی، تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ نے خود اپنے باپ کو گالی نکالی، خود نہیں نکالی مگر کسی کو مجبور کیا کہ وہ آپ کے باپ کو گالی نکالے۔ یہی اصول تبلیغ کے معاملے میں بھی اپلائی ہوتا ہے کہ جب آپ اسلام کے نام پہ، تبلیغ اسلام کے نام پہ کتابیں لکھتے ہیں تو آپ وجہ بنتے ہیں دوسروں کی تحقیر کا، توہین کا، اس میں اس کا قصور کم اور آپ کا زیادہ ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے بڑی دلچسپ ہے، صحیح مسلم میں کتاب السلام میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت چاہی، آپ نے اجازت دے دی تو وہ آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ تمہارے اوپر سام ہو اور لعنت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، یعنی وہ سام کا مطلب ہے کہ تم پر لعنت ہو جائے کہ السلام علیکم کہ آپ پر خدا کی رحمت نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے سنا نہیں جو انہوں نے کہا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے بھی تو اس کا جواب دے دیا تھا، وعلیکم السلام، تم پر الٹی ہو۔ یعنی اتنا ہی جواب کافی تھا، جتنا جواب مل گیا اس کا کوشش کریں اتنا ہی ہو، آپ کے جواب سے مزید فتنہ فساد کا کوئی کسی قسم کا بھی اندیشہ نہ ہو۔ اگر جواب کہیں دینا پڑ بھی جائے تو حکمت بھرا جواب دیں، ادروائز اس میں مزید اس کو ابھارنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہی بائبل مقدس کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی مسیحی اگر یہ حرکتیں کر رہا ہے کہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے، مگر بیوقوفی کی حجتوں اور نسب ناموں اور جھگڑوں اور ان لڑائیوں سے جو شریعت کی بابتوں پرہیز کر، اس لیے کہ یہ لا حاصل اور بے فائدہ ہے۔ اور آگے تیتو میں سیکنڈ ٹیموتھی میں ہے، لیکن بے وقوفی اور نادانی کی حجتوں سے کنارہ کر، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ان سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو، مخالفوں کو حلیمی سے تعدیب کرے، شاید خدا نے توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے اور خداوند کے بندہ کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہو کر ابلیس کے پھندے سے چھوٹا۔ تو
اور یہی وہ شروع میں تلاوت میں پڑے گی کہ اگر میں محبت نہ رکھوں اور مجھے نبوت تک بھی مل جائے، ایمان بھی ہو، اور اگر میں محبت آپس میں پیار محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں. یہی تھی میں سارا اس کا ببلیکل انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے جی، یہ بیسک ایک کانسیپٹ ہے. میں اس کو اس پہ وائنڈ اپ کر کے پھر کویشچن کی طرف آتے ہیں کہ اب آپ نے کانسیپٹ سمجھ لیا کہ کون سا اسلام ہے، وہ کون سا جاہلانہ رویہ ہے جس کو اسلام سمجھ کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کے دنیا میں مسلمانوں کو پھیلایا جا رہا ہے کہ اگر تم اس طرح کرو گے تو مسلمان ڈکلیئر ہو جاؤ گے. اور اگر آپ اوریجنل ٹیچنگز دیکھیں قرآن و سنت کی تو اس کے بالکل ٹوٹل برعکس ہیں. ٹھیک ہے، تو انٹرفیت ڈائلاگ کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہم سب جہاں بیٹھے ہیں، انٹرفیت ڈائلاگ بیسیکلی یہ ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں. اگر کسی مسیحی کے یہاں کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے اور مسلمان تعزیت کے لیے چلا گیا تو تعزیت کرنے سے اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ وہ کرسچن ہو جائے گا. اگر کسی مسلمان کے گھر میں کوئی اس کا دوست بیمار ہے اور وہ مسیحی اس کے گھر اس کی تیمارداری کے لیے چلا گیا ہے، کرسچینٹی میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ تیمارداری کرنے سے مسلمان ہو جائے. بلکہ ایک حدیث میں بتاتا ہوں، بخاری شریف میں ہے اور ایگزیکٹلی وہی چیز انجیل متی میں ہے، انجیل لوکا میں یہ متی ہے. اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ایک آدمی سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو آدمی کہے گا کہ یا اللہ آپ ان چیزوں سے پاک ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کو بھوک لگے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہمارے ہمسائے میں ایک شخص بھوکا تھا، اگر تم نے اس کو کھانا کھلایا ہوتا تو تم اس کے پاس مجھے پاتے. پھر نیکسٹ سوال ہوگا کہ میں پیاسا تھا تو مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ آپ تو اس چیز سے پاک ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے پڑوسی میں ایک شخص پیاسا تھا، تم نے اگر اس کو پانی پلایا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پاتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا تم میری عیادت کے لیے نہیں آئے. تو وہ شخص کہے گا یا اللہ آپ تو ان چیزوں سے پاک ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آپ کے پڑوس میں میرا ایک بندہ میرا دوست بیمار تھا، اگر آپ اس کی تیمارداری کے لیے جاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے. ان دونوں چیزوں میں ایک تو آپ کو حقوق العباد کی اہمیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ جو جملہ ہے کہ اگر تم وہاں جاتے تو مجھے وہاں پاتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ڈھونڈنا ہو تو وہ چرچ اور مسجد میں نہیں ملے گا، وہ ایک دوسرے کے دکھ درد کے بانٹنے کے پروسیس کے اندر ملتا ہے. اگر وہاں مسجد اور مندر میں ملنا ہوتا ہے تو ہر جانے والا مومن اور متقی ہوتا ہے. مگر تقویٰ اور ایمان جو آپ کو ایک دوسرے کا دکھ درد شیئر کرنے سے اس میں جو اضافہ ہوتا ہے نا، اور خدا جو ایکسپیرینس کراتا ہے اپنی ذات کو، وہ آپ کو کہیں اور سے نہیں ملے گا. مندر اور مسجد میں بھی موجود ہے، میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہاں نہیں ملتا، وہاں پہ بھی جائیں گے، مگر کسی کے دکھ درد کو شیئر کر کے اور اس کے دکھ درد کے احساس کو اپنے دل میں جگہ دے کر پھر جب آپ نماز پڑھیں گے یا مندر یا مسجد جائیں گے تو اس عبادت کا لطف کچھ اور ہوتا ہے. صرف اس کا کہنے کا مطلب یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ ٹھیک ہے، اب آخری بات میں کروں، اس کے بعد کویشچن آنسر سیشن لے لیں گے. وہ یہ ہے کہ مکالمہ بین المذاہب، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ بدقسمتی سے اب ایک بزنس ہو گیا. اب یہ ہو گیا بزنس کانسیپٹ. ٹھیک ہے، بزنس کانسیپٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اندر وہ بات کی جاتی ہے جس کی وجہ سے ڈونیشن زیادہ مل جائے. اب اس کے اندر وہ بات کہی جاتی ہے جہاں سے پبلک پاپولیرٹی میں اضافہ ہو، خواب لوگوں کو، یعنی اب عقیدہ پیچھے ہے اور پریفرنسز آپ کی ڈونیشن کو ہے، آپ کے بزنس کو ہے، آپ کی پرسنل پرائورٹی کو ہے. میں اکثر کرسچن اسٹڈیز سینٹر میں آتا ہوں، میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں بولتے ہوئے مختلف موضوعات پہ. وہ بعض باتیں ایسی کہہ جاتے ہیں جو اپنے سینٹر میں یا اپنے علاقے میں جا کے کبھی نہیں کہتے. پرپس صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ خوش ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو ان بہت ساری باتوں میں صرف ایک بات تھی جو میں اکثر سنتا ہوں، ہر دوسری جگہوں پہ بھی سنتا ہوں. یہ ایک نیا ٹرینڈ چل نکلا ہے جس میں انٹرفیت ڈائلاگ، یعنی اس مسلمانوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم امن پسند ہیں، ہم روشن خیال ہیں، ہمارا دل و دماغ کھلا ہے، ہم دوسرے مذاہب کو، دوسری کمیونٹیز کے ماننے والوں کو اپنے اندر جگہ دینے کے لیے تیار ہیں. اور اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے آج کل ایک دلیل بڑے فیشن کے طور پہ مشہور ہے. تو میں صرف اس کی آپ کی طرف توجہ دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں وائنڈ اپ کر دوں. وہ یہ ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اسلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی جنت میں چلا جائے گا. حق پر کون ہے اور کون نہیں، اس کا فیصلہ روز قیامت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں، نہ کسی اسلام مسلمان کے ہاتھ میں.
تو میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے بڑا فراڈ اسلامی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا اسلامی عقیدے کے ساتھ. یہ ٹوٹلی 100% غلط بات ہے. ٹھیک ہے نا. اور میں بعض کا لطیفے کے طور پہ ایسے دوستوں سے جب وہ ایسے چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار تم کل سے کرسچن ہو جاؤ, فرق تو پڑھنا نہیں تھا. کل وہاں پہ اناؤنس ہو گئے کرسچینٹی ٹھیک ریلیجن تھا اور اسلام غلط, تم تو مارے گئے. کبھی نہیں ہوں گے, اس لیے کہ وہ بطور فیشن آپ کو یا کسی چند ایک لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوٹیشن کرتے ہیں. مگر جب اپنے علاقے میں جائیں گے, اپنی مسجد میں جائیں گے تو دھواں دار تقریریں کریں گے عیسائیت کے غلط ہونے میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو منافقت ہے یا مکالمہ بین المذاہب کے نام پر اپنے عقیدے کا بیڑا غرق کرنے کا جو رواج چل نکلا ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. اس سے خبردار ہوشیار رہیے گا. یہ کہنا کہ میرے مذہب میں گارنٹی نہیں ہے, اور پھر یہ بھی کہنا کہ میں اپنے مذہب اس لیے قائم ہوں کہ مجھے وہی سچا لگتا ہے. سچا تو وہ ہوتا ہے نا جس کے اندر گارنٹی بھی ہو سچا ہونے کی. تو جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ روزے قیامت اناؤنس کیا ہونا ہے, تو آپ کے پاس تو سچائی نہ ہوئی نا, وہ تو آپ کا وہم ہے جس کو آپ سچا کہہ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ مکالمہ بین المذاہب میں اگر آپ سکھ بیک گراؤنڈ سے ہیں تو آپ کو اپنے سکھ ہونے پر فخر ہونا چاہیے. آپ کے فخر سے مجھے کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے ایز اے مسلمان کہ یار میرے اسلام پہ حملہ کر دیا, لہٰذا میں آپ کے فخر کو ختم کرنے کے لیے اسلامی حملے شروع کر دوں. اگر کوئی ہندو ہے تو اس کو اپنی ہندو آئیڈینٹی پہ فخر ہونا چاہیے. اس کے فخر ہونے سے مجھے یا اسلام کو کیا خطرہ پڑے گا. اسی طرح اگر کوئی میٹنگ میں یہ کہہ دے کہ جی مجھے اپنے مسلمان ہونے پہ بڑا فخر ہے, تو یہ فیشن چل نکلا ہے کہ ایسی بات نہیں کرنی, کہیں خدا نخواستہ یہ آپ کو فنڈامنٹلسٹ ہونے کا لیبل نہ لگ جائے. اگر کوئی کرسچن ہے تو اسے اپنی کرسچن آئیڈینٹی پہ فخر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب یہ لطیفے کے دور میں بات کر رہا ہوں کہ جس آدمی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی, اس کو میں مثال دے کے یہ کہتا ہوں کہ ہماری معاشرتی پہچان کیا ہے. میں کس کا بیٹا ہوں؟ اپنے والد کا. تو اگر مجھے اپنے باپ یعنی میرے معاشرے میں میری پہچان کیا ہے خاندان کے حوالے سے کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں, اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یار یہ تو غرور اور تکبر کی بات آ گئی بیچ میں, تو میں کہتا ہوں نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا, یہ بھی میرے باپ ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو میں بےزتی اپنی ماں کی کر رہا ہوں بیسیکلی. ٹھیک ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, میں مسلمان ہوں, اگر آپ جینونلی اگر کسی نے بائبل مقدس پڑھی ہے, جینونلی پڑھی ہے, تو جب تک کوئی آدمی یسوع مسیح کے خدا ہونے پر ایمان نہیں رکھتا, جب تک کوئی آدمی یسوع مسیح کی مصلوبیت مسیح صلیب پر چڑھ کر کفارہ دینے پر ایمان نہیں رکھتا, خود پولس نے کہا کہ اگر وہ نہیں جی اٹھا تو ہمارا ایمان بھی بے فائدہ اور ہماری تبلیغ بھی بے فائدہ. جب تک کوئی کرسچن ان دو چیزوں پہ ایمان نہیں رکھے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا ازروے بائبل یا نیو ٹیسٹامنٹ. اس کے علاوہ جو بھی کوئی بات کرتا ہے وہ سراسر یا تو جہالت کا نتیجہ ہے یا منافقت ہے یا جھوٹ ہے. تو اگر کرسچن کو انٹرفیئر ڈالک میں آئے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ آ کے اپنی روشن خیالی کو ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں کہ مسلمان بھی جا سکتا ہے, اس کے لیے کرسچن ہونے کی ضرورت نہیں. وہ اپنا ذاتی نقطہ نظر بیان ضرور کر رہا ہوگا مگر یہ کرسچن پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ الحمد سے والناس تک پورے قرآن کو پڑھ جائیں تو حضور صلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی عالم آج تک 1400 سال میں ایسا نہیں ہوا جس نے یہ کہا کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے. عزب قرآن اور سنت, اگر آپ اسلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نکال دیں پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں آپ کے پاس, کیونکہ ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے. جس قرآن کو آپ سینے سے لگا رہے ہیں وہ بھی حضور کے منہ سے ہی نکلا ہوا ہے, تو آپ نے اس کو قرآن مانا. یعنی یہ بات کہ یہ قرآن نہیں ہے یہ میری بات ہے اور یہ قرآن ہے جو لکھو, یہ فرق بھی حضور نے خود کیا ہے, تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ بات حدیث ہے اور یہ قرآن ہے. تو جس کے بولنے سے ہمیں اسلام عطا ہوا ہے, اگر ہم اس کو نکال کے کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام تو یہ کہتا ہے, اب ہم روشن خیالی ثابت کرنے کے لیے اور انٹرفیت ڈائلاگ میں اپنی ایک ایکسیپٹنس ثابت کرنے کے لیے یہ جملے بولتے ہیں بعض کا کہ اکارڈنگ ٹو اسلام اگر کوئی کرسچن یا ہندو یا سکھ یا کوئی اور مذہب کے ماننے والا اگر اسلام قبول نہیں بھی کرتا, صرف اللہ پہ ایمان رکھتا, تو وہ جنت میں جا سکتا ہے. تو یہ اسلامک فنڈامنٹلز میں نہیں ہے. آپ جتنا برگا لیں, جتنا جھوٹ بول لیں, آپ ایک مائنورٹی کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر سکتے ہیں, مگر میجورٹی آف دی مسلم ورلڈ کے ساتھ آپ کبھی بھی اسلام دعوی نہیں کر سکتے بیسڈ آن دیس انٹینشنز. تو اس کا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے انٹرفیت ڈائلاگ اپنی آئیڈینٹی پہ فخر کرنے کا نام ہے.
جس آدمی کو اپنے باپ یا اپنی شناخت پہ فخر نہیں ہے اس کو کیا پڑی ہوئی کہ دوسرے شناختوں کے ساتھ مل جل کے اپنی شناخت کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلمان اسلام پر فخر کرتے ہوئے اپنے اسلام پر فخر کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ روابط قائم کریں. آپ کے اسلام میں آپ کے مذہب میں اتنی اصول و ضوابط دے دی ہیں کہ آپ مسلمان رہتے ہوئے دوسروں کے ساتھ گلے مل سکتے ہیں, دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہو سکتے ہیں. عقیدے کا فرق, انٹرفیت ڈائلاگ عقیدے کی سملیرٹیز کو شیئر کرنے کا نام ہے. عقیدے کا ڈفرنس آپ کی آئیڈینٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے ہے. انٹرفیت ڈائلاگ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان اور سکھ بھائی جب آپس میں گلے مل رہے ہیں تو ان کا مذہب بھی کوئی نہیں ہے, نہ وہ سکھ رہا نہ وہ مسلمان رہا. یہ انٹرفیت ڈائلاگ ہے, تو یہ جہالت ہے. انٹرفیت ڈائلاگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل سے گلے ملیں, ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں, پیار سے ایک دوسرے کو مخاطب کریں, ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوں, مگر اس کے باوجود سکھ سکھ ہے, مسلمان مسلمان ہے, ہندو ہندو ہے, کرسچن کرسچن ہے. یعنی انٹرفیت ڈائلاگ اپنی آئیڈینٹی کا بیڑا غرق کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ اپنی آئیڈینٹی میں جو سملیرٹیز آپ کو حقوق و لباس پرفارم کرنے میں مدد دیتی ہیں اس کی بیسس کے اوپر